چاہیے کہ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر ایک ہی فکر تھی، ایک ہی اپنے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو چرس تھی کہ میری امت کا میرے بعد کیا ہوگا۔ قیامت قائم ہوگی، قرآن کریم نے قیامت کے نقشے کو کھینچا ہے۔ یا ایھا الناس، یا ایھا الذین آمنوا نہیں کہا، یہاں پر یا ایھا الذین آمنوا نہیں کہا، بلکہ قرآن کریم نے 17ویں پارے کے اندر جہاں سے آدھا پارہ ختم ہو کر اپنے جو ہے پون پارے کی طرف جاتا ہے، پہلی آیت ہے یا ایھا الناس، اے لوگو، مسلمان ہو غیر مسلمان ہو، ایمان والا ہو ایمان والا نہ ہو، وہ سب کان کھول کر سن لے۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اپنے رب سے ڈرو۔ کس سے؟ کیوں اپنے رب سے ڈرنا ہے؟ کیسے ڈرنا ہے؟ ہم لوگ تو اپنے جو ہے، میں تو بہت معافی کے ساتھ یہ بات کہوں گا کیونکہ میں جو ہے کڑو بات بولنے کا اپنے جو ہے عادی ہوں، اور ویسے بھی اپنے جو ہے اپنے حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ قل الحق وان کان مرا، سچ بات کہو گرچہ وہ کیا ہو، کڑوی ہو، اس میں بولنے کے لیے اپنے جو کچکنا نہیں چاہیے۔ میں اپنے جو ہے یہ سمجھتا ہوں کہ اگر میرا یہ معمول ہے، مثال کے طور پر فار ایگزامپل، اگر میرا یہ معمول ہے کہ میں ہوٹل میں جا کر چائے نہیں پیتا، میں متقی آدمی، اور ادھر آ کے نکاح میں دھندے کر رہا ہے، برے کام کر رہا ہے، میں ادھر مالا جپ رہا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، اور دوسرے باہر جا کر اپنے جو ہے لوگوں کو لوٹ رہا، لوگوں میں جھوٹ بول رہا، لوگوں میں فریبی باتیں کر رہا ہوں، تو یہ اس کو متقی نہیں کہیں گے، اس کو پرہیزگار نہیں کہیں گے۔ ارے پرہیزگار تو وہ ہے کہ اگر وہ واقعہ آپ نے سنا ہوگا ریاض الصالحین کی، مجھے ابھی اس وقت حدیث آ رہی ہے، دل دہلانے والا واقعہ میرے دوستو، ریاض الصالحین کے اندر وہ واقعہ لکھا، میں مختصر کر کے آپ کو سناؤں گا کہ ایک خوبصورت عورت بیچاری کمزور تھی، پیسوں کے اعتبار سے اپنے بچوں کا پیٹ بھرنا چاہتی تھی، لیکن کچھ تھا نہیں، کیا کیا جائے؟ تو ایک وقت کے غالباً بادشاہ نے، یا جو اس وقت کا مالدار آدمی تھا، اس نے اس کو کہا کہ اگر تو میری خواہش پوری کر دیتی ہے تو میں تجھے جو ہے مالدار کر دوں گا۔ پہلے تو اس نے منع کی، لیکن بولتے ہیں نا بھائی مجبوری۔ اس لیے میرے دوستو آپ کو ایک بات یہاں پر یہ بھی بتاتا ہوں چلوں کہ اپنے والدین کا کبھی دل نہیں دکھا۔ حقیقت میں والدین جو ہے ہمارے لیے بہت قربانیاں دیتے ہیں، بہت زیادہ قربانیاں دیتے ہیں، اس لیے کبھی بھی اپنے والدین کا دل نہ دکھانا۔ خیر میں آپ لوگوں کو بتا رہا تھا کہ وہ بیچاری مستورہ، وہ عورت راضی ہو گئی مجبوری کے درجے میں۔ حدیث کے اندر لکھا ہوا، حدیث کے جملے سناؤں گا آپ کو، میں اپنی طرف سے جملہ نہیں بولوں گا۔ جب وہ اپنی خواہش کرنے کے لیے اس عورت کے پاس جاتا ہے، ایک دم قریب پہنچ جاتا ہے، اس عورت کی زبان سے اپنے جو ایک کلمہ نکلتا ہے، اتق اللہ، اللہ سے ڈر، فوراً وہ بادشاہ یا غالباً مالدار آدمی فوراً پیچھے ہو جاتا ہے۔ اسی کو تقویٰ کہا جاتا ہے، اسی کو متقی اور پرہیزگار آدمی کہا جاتا ہے کہ تیری تنہائی پاک ہو، تیری تنہائی صاف ستھری ہو، ورنہ میں مالا جپ رہا ہوں لوگوں کے سامنے اور اپنے اندر جو فراڈ والے کام کرتا ہوں، یہ ہرگز تجھے اپنے جو ہے صوفی نہیں، میرے نزدیک تو بہت نالائق آدمی ہے تو، میرے نزدیک تو بہت نالائق آدمی ہے۔ اس لیے میرے عزیزوں، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بس یہی فکر تھی کہ میری امت کا کیا ہوگا کل قیامت کے دن جب زلزلہ قائم ہوگا۔ اور وہ زلزلہ کیسا ہوگا؟ ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، کہ اتنا خطرناک زلزلہ ہوگا۔ قرآن کریم نے اس کا نقشہ کھینچا ہے، یوم ترونہا تذہل کل مرضعۃ، ہر دودھ پلانے والی عورت عما رضعت، وتضع کل ذات حمل حملها، ہر دودھ پلانے والی عورت اپنے دودھ پیچھے بچے کو چھوڑ دے گی۔ اور آگے قرآن کریم نے کہا وتضع کل ذات حمل حملها، ہر حمل والی عورت اپنے بچے کو گرا دے گی۔ وترى الناس سکارى وما هم بسکارى، اور تو لوگوں کو دیکھے گا کہ وہ لوگ نشے کی حالت میں ہے، وما هم بسکارى، لیکن وہ نشے کی حالت میں نہیں ہوگے۔ وہ کیا ہوگا؟ لیکن اللہ، میرے رب کا عذاب ہوگا، سخت عذاب ہوگا، سخت عذاب ہوگا۔ اس سے میرے دوستو، ہمارے اکابرین اور ہمارے بڑے فرماتے ہیں کہ خروج جب آدمی کرتا ہے تو عروج پر جاتا ہے، بلندیوں کے مقام چھوتا ہے، اور یہی وہ راستہ ہے کہ اگر ہم اس راستے میں نکلیں گے، اس راستے کا خروج کریں گے، اللہ کے راستے میں نکلیں گے۔ میرے دوستو، یہ جو اللہ کے راستے میں نکلنے والے ہوتے ہیں، بڑے مجاہدوں کے ساتھ نکلتے ہیں۔ ہم لوگوں نے ان کو ہلکے میں لے لیا ہے، بڑے مجاہدے ہوتے ہیں ان لوگوں کے،
ان کے مجاہدے ایسے ہوتے ہیں کہ اپنے ماں باپ کو، اپنی بیوی کو، اپنے وہ بلکتے ہوئے بچے کو، جو کہ بچہ ان کا رو رہا ہوتا ہے، اس کو دیکھ کر کہ ابا آپ مت جاؤ، ابا آپ ایسا کرو، میرے ساتھ رہو، میرے ساتھ جاؤ، پھر بھی وہ باپ اپنے بیٹے کو چھوڑ کر جو ہے اپنے اللہ کے راستے میں نکلتا ہے. تو میرے دوستوں بڑی قربانیاں ہوتی ہیں ان لوگوں کی، بڑی قربانیاں ہوتی ہیں، بڑے مجاہدے ہوتے ہیں، بڑے مجاہدے ہوتے ہیں. اس لیے میرے دوستو جب آدمی اتنے بڑے مجاہدے اور اللہ کے راستے میں مجاہدوں کے ساتھ نکلتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر جو ہے ان کا مقام اور مرتبہ بلند کرتا ہے، جیسے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا تھا کہ انک لعلی خلق عظیم، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے اخلاق کو اللہ نے ایسے ہی بلند نہیں کر دیا، بلکہ انہوں نے بڑے مجاہدے کیے ہیں. اپنے نالائق نے، غالباً ابو لہب نے یا ابو جہل نے یا کسی اور نے، عبداللہ ابن ابی ابن سلول نے شاید یہ نالائقی کی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی حالت میں ہے اور میرے نبی کے آنکھ پر اس نے جو ہے اجڑ ڈال دیا ہے، نالائق نے، خبیث نے. میرے نبی نے اس کو بھی معاف کیا. مسجد نبوی کے اندر جس نے پیشاب کیا میرے نبی نے اس کو بھی معاف کیا ہے. جس نے خردوری چادر ڈال کر آپ کے گردن میں ڈال کر کھینچا ہے میرے نبی نے اس کو بھی معاف کیا ہے. میرے نبی کو جس نے گالی دی ہے اس کو بھی معاف کیا ہے. میرے نبی کو جس نے ساحر کہا ہے اس کو بھی معاف کیا ہے. میرے نبی کو جس نے جادوگر کہا ہے اس کو بھی معاف کیا ہے. میرے نبی کو جس نے شعبدہ باز کہا ہے اس کو بھی معاف کیا ہے. جس نے بائیکاٹ کیا ہے اس کو بھی معاف کیا ہے. جس نے دھمکی دی ہے اس کو بھی معاف کیا ہے. جس نے مارا ہے اس کو بھی معاف کیا ہے. جس نے دھمکایا ہے اس کو بھی معاف کیا ہے. جس نے ستایا ہے اس کو بھی معاف کیا ہے. اس لیے میرے عزیزوں، میرے دوستوں، ہم پہلی مشغولی کے اندر، پہلی فرصت کے اندر بتاؤ میرے دوستوں کہ یہاں سے اللہ کے راستے میں 4 ماہ کے لیے کون تیار؟ بولو دوستوں، جب تک یہ بولیں گے نہیں، جب تک یہ حرکت میں